اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین منتخبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی بہت ہی مختصر اور مفید آیہ وافی ہدایہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم خود سے مانگنے کے وسیلے بیان فرما رہا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگرچہ مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ صبر سے مراد روزہ ہے اور صلاۃ سے مراد نماز ہے، تو صبر، روزہ اور نماز جو ہے وہ عبادت ہے اور عبادت کے بعد مانگا جاتا ہے، لیکن کسی چیز کو وسیلہ قرار دیا جائے تو بعین نہیں ہو سکتی۔ لیکن متفق علیہ فیصلہ ہے کہ صبر سے مراد امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہے اور صلاۃ سے مراد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بیان کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل یا علی۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت، مدد مانگنا ہے، تو چونکہ دو طرح سے ہم کسی بھی چیز کو جانتے ہیں، یا لغتی معنی، لغوی معنی جانتے ہیں، ڈکشنری میں اس کے معنی جانتے ہیں، اور دوسرا اصطلاحی معنی کہ سماج میں، معاشرے میں ان کلمات کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو صبر سے مراد امام حسین علیہ السلام کو بیان فرمایا گیا ہے، اور کیوں نہ ہو، امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات انسان کو رب سے جوڑنے والی ذات ہے۔ آپ کی سیرت، جس کے لیے میں اور آپ اور بڑے بڑے کیا، خود آخری رسول جو تاج سر انبیاء ہے، وہ کہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ آج میں اس کا تعارف کروا رہا ہوں اور کل لوگ مجھے اس کی قربانی کے ذریعے پہچانیں گے۔ ان حسین کھیست کے عالم ہمیں دیوانے اوست، ان چشم ایست کے دلہا ہمیں پروانے اوست۔ یہ حسین کون ہے کہ تمام عالم کے دل اس کے دیوانے بنے ہو؟ یہ ایسی کون سی شمع ہے کہ دل اس کے پروانے بنے ہو؟ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ جس زبان کو جانتے نہیں اس زبان میں حسین کو یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کی کتنی زبانیں، کتنے ماحول، کتنے علاقے۔ ہم جب کبھی سفر کیا کرتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بازو پہ امام ضامن باندھا جاتا ہے، امام کی ضمانت میں دیا جاتا ہے۔ امام ضامن
معروف ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات سے۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ اور اس کے بھی آداب ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کے داہنے بازو پہ امام ضامن باندھا جاتا ہے، اور آپ مسافر ہیں تو بائیں ہاتھ پہ امام ضامن باندھا جاتا ہے۔ یہ آداب میں سے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سفر پہ امام ضامن بند کے جاتے تھے لوگ تو موت تو برحق ہے، انسان کو کہیں بھی آ سکتی ہے، تو لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا تھا کہ امام ضامن کے بعد موت کیسے آ گئی؟ تو امام ضامن موت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی پہچان کو بچانے والی چیز ہے۔ کہ زندہ آدمی تو کہہ سکتا ہے کہ میں کون ہوں، لیکن مرنے کے بعد کیسے بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو امام ضامن اگر کسی آپ جنازے کو سڑک پہ دیکھ لیں، خیابان میں دیکھ لیں، تو امام ضامن سے آپ پہچان جائیں یہ ہمارا آدمی ہے۔ تو وہ امام ضامن اس کی ڈیڈ باڈی کی ضمانت بن جاتا ہے کہ اس کو عزت اور افتخار کے ساتھ دفنایا جائے۔ چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈیکیشن کے لیے ہیں، عرف کے لیے ہیں۔ بہت سے جوان سوال کرتے ہیں مولانا اب تو جہاز کا سفر ہے، اب نماز قصر کیوں ہے؟ وہ سمجھتے ہیں تھکاوٹ کے لیے عادی کر دی گئی نماز۔ نہیں، نماز کے بہت سے قصر ہونے کے اللہ ہے، وہ حاکم ہے، وہ جو حکم دے دے۔ لیکن نماز قصر ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جب آپ نماز قصر پڑھیں تو لوگ پہچان جائیں کہ یہ پردیسی ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں پردیسی ہوں۔ چونکہ یہ کلمہ، یہ جملہ پردیسی اتنا بدنام ہوا کہ لوگ کہتے ہیں، ابھی یہ کہتے ہیں نا بھائی میں پردیسی ہوں، اب یہ کہے گا میری جیب کٹ گئی، اب یہ پیسے مانگے گا، سمجھ رہے؟ تو اس کی عزت کو بچانے کے لیے پروردگار عالم نے یہ ایک طرح کا آپ کو میڈیا تھا۔ جیسے ہی کسی نے مسجد میں نماز قصر ادا کی، سمجھ رہے ہیں، تو فوراً آپ کی ڈیوٹی لگ گئی کہ یہ پردیسی ہے، اس کی مدد مجھے کرنی چاہیے۔ یعنی بیٹھے بیٹھے آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ اور مہمان میں حبیب خدا ہوتا ہے، اس کو آپ اپنے شہر کے حالات بتائیں، اس کو آپ بیان کریں کہ یہاں پہ رات کو نہیں نکلتے ہیں، یہ علاقہ ایسا ہے۔ میں کئی جگہ جاتا ہوں تو کوئی مل جاتا ہے تو مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو بتائے اور اس سے اس شہر کے مومنین کے حالات دریافت کریں۔ تو صرف ایک نماز کا انڈیکیشن، اللہ کے 2 رکعت کم ہو جانے اور زیادہ ہو جانے سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ عبادت اطاعت کا نام ہے، عادت کا نام نہیں۔ کہ اگر کوئی کہے جی مجھے تو زیادہ پڑھنے کی عادت ہو گئی، سمجھیں، آپ ذکر چاہیں جتنے کر لیں، لیکن بے عنوان حضرت فاطمہ زہرا جب ذکر تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کرتے ہیں تو اس کی ایک کاؤنٹنگ ہے، کاؤنٹیٹی۔ آپ کہیں نہیں جی میں تو 150 مرتبہ اللہ کا نام لوں گا، 100 مرتبہ کیوں لوں؟ تو پہلے کے لوگوں کے شاید سمجھ میں نہیں آتی ہو، لیکن اب جب سے ٹیلی فون آیا سب کے سمجھ میں آ گئی کہ اگر آپ پیار میں میرے 2 نمبر زیادہ ملا دیں گے، یہ مولانا تو بڑے پیارے ہیں، ان کے 2 نمبر زیادہ ملا دیں تو وہ مجھ سے بات نہیں ہوگی، سب سے ہو جائے گی، مجھ سے نہیں ہوگی۔ تو پروردگار عالم نے اپنی کوانٹٹی کو الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے۔ تو یہ ذکر جو پروردگار عالم نے، اور یہ ذکر معمولی ذکر نہیں ہے، فرشتوں کو تو یہ اجازت ہی نہیں ہے ذکر کرنے کی، جس کو آپ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، یہ صدقہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ یہ ذکر تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 ذکر کی وجہ سے ان 4 فرشتوں کو سردار بنایا گیا، اور اسی کو پڑھ کر ہی یہ عرش کو اٹھائے ہوئے۔ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ پڑھتے، پھر آپ کو جب تسبیح ختم ہو جائے تو 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی کہنا، جب جا کے یہ 4 ذکر پورے ہوتے ہیں۔ اور اس کے آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے، چونکہ یہ ذکر اپنا اثر دکھاتا ہے معرفت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا دعاؤں میں جب ہم کسی کو پکارتے تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، کیا اللہ کہتے ہیں نا؟ تو یا عربی زبان میں آیا
یا حیا حتی یہ پکارنے کے حروف منادہ کہلاتے ہیں، آواز دینے کی۔ عربی میں جب کسی کو پاس والے کو بلایا جاتا تو آ لگایا جاتا ہے، ادخلوا یا رسول اللہ۔ جب آپ زیارت قریب کرتے ہیں، قریب سے زیارت کرتے ہیں تو آپ اجازت مانگتے ہیں یا رسول اللہ، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا نبی اللہ، کیا میں داخل ہو جاؤں حرم میں یا رسول اللہ؟ تو یہ قریب کے معنی میں آتا ہے۔ آیا تھوڑا اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا درمیان کے لیے بھی ہوتا ہے، اور حیا دور کے لیے، اور حتی یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ یعنی بہت دور کے لیے جب پکارا جاتا ہے۔ لیکن یا ایسا ہے کہ جو آپ کے عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی قربت اللہ سے کیسی ہے۔ اگر گناہگار یا اللہ کہتا ہے تو وہ بہت دور کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، عمل تھوڑا اچھا ہے تو وہ تھوڑا اور قریب اللہ سے ہو گیا۔ اور جب اعمال ہمارے درمیان ہو جاتے ہیں تو یا اللہ کہنے کے معنی ہے کہ میں اب اس حالت میں ہوں کہ میں اللہ کو یا اللہ کہہ کے پکار۔ لیکن ہمارے ائمہ جب یا اللہ کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے بالکل قریب کے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اور ہمارے عمل پر کہ جتنا ہم قریب ہوں گے اللہ کو ہم پہچانیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو یہ انڈیکیشنز ہیں، جس طرح سے امام ضامن ہیں اسی طرح سے نماز قصر ہے۔ تو پروردگار عالم نے ہماری پہچان کا ذریعہ بنایا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف اہل تشیع نہیں، اہل تسنن کے یہاں پہ بھی یہی تفسیر کی گئی ہے کہ صبر سے مراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور صلاۃ سے مراد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کیوں امام کو پکارتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اعلان کیا ہے، پہلے صبر کہہ کے پکارا، پھر کہا ان اللہ، فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب جو بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی روش کو اختیار کر کے جائے گا تو عزیزان گرامی اس کے لیے پروردگار عالم اپنی ہمراہی کا اعلان کرتا ہے، اپنی ہمراہی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور صلاۃ سے مراد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ پروردگار عالم کے نزدیک صرف مصلی پر بیٹھ جانے کا نام عبادت نہیں ہے، ہر وہ عمل کہ جو اللہ کو راضی کر لے وہ عبادت ہے۔ ہر وہ عمل کہ جو اللہ کو راضی کر لے وہ عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اور عبادت، یہ جتنے بھی یہ لوگ عبادت انجام دے رہے ہیں اس کی تو مولا کائنات نے فلسفہ ہی بدل دیا۔ لوگوں کو مولا فرماتے ہیں کہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی غیر اللہ کے لیے۔ بھائی کیوں کرتے ہیں؟ عبادت العبید، عبادت العبید عبادت کی قسم ہے کہ غلاموں والی عبادت۔ اس میں چونکہ غلام کو کام اس لیے اچھا کرتا ہے تاکہ اس کو سزا نہ ملے، اس کو سزا نہ ملے۔ تو جو لوگ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں اللہ کی، حقیقت میں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن غیر اللہ یعنی جہنم کے خوف سے، جہنم کے بچنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ دوسری عبادت التجار، تاجروں کی عبادت، فائدے کے لیے بات کرتا ہے نا، جو بزنس مین ہوتا ہے فائدے کی بات کرتا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ جنت مل جائے، اللہ کی عبادت غیر اللہ کے لیے۔ لیکن عبادت کی جو تیسری قسم فرمائی ہے مولا کائنات نے، عبادت الاحرار، آزاد عبادت، کہ خدایا نہ تو میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ تجھے لائق سجدہ پاتا ہوں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ورنہ اب جو نماز کے صحیح معنی سمجھا جائے اسی کے وسیلے سے تو مانگا جائے گا، اسی کے وسیلے سے انسان مانگے گا۔ پروردگار عالم نے ایک وسیلہ قرار دیا، اس سے مراد رسول اللہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن رسول تو خود بتانے والے ہیں، رسول اللہ خود بتانے والے ہیں کہ دیکھو
میں یہ تمام چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. اور خود اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کی آیت ہے، میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کہہ دیتا ہے زنجیر کو تھام لو. زنجیر بھی تو کہہ سکتا تھا، رسی کیوں کہی؟ کیونکہ زنجیر میں اور رسی میں ایک ٹیکنیکل فرق ہے. زنجیر ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی کا نام ہے، اور رسی ساتھ ساتھ چلنے والے دو بٹوں کا نام ہے. جب دو بٹ آپس میں پیوست ہو کر چلتے ہیں تب رسی بنتی ہے، آگے پیچھے کا نہیں کہ پہلے یہ پھر بعد میں یہ. ورنہ تو یہ جو جھگڑا قوم کھڑا کرتی ہے کہ اہل بیت پہلے کہ نماز پہلے، ہمیں نہیں، ان کے یہاں پہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. وہ جھگڑا امام سجاد ختم کر گئے، کیونکہ جو سب سے بڑا عزادار ہے وہ سید سجاد ہے، اس کو ہی سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا کہتے ہیں. یعنی عبادت بھی کرنے والا اور اپنے بابا کا غم منانے والا بھی، دونوں ایک ہی ذات میں. وہ زین العابدین بھی ہیں اور عزادار امام بھی ہیں. سب سے بڑے عزادار وہی، ان سے بڑا بڑھ کے میں اور آپ نہیں ہو سکتا. بقیہ اماموں کا تو اپنا سب کا یکساں معاملہ ہے، لیکن عام انسان اگر اس بات کا دعویٰ کرے تو سوائے سید سجاد کے تو اب عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیے کہ کڑی کے بعد کڑی کا نام زنجیر ہے، لیکن رسی ان بٹوں کو کہتے ہیں کہ جو دو بٹ آپس میں چلیں. یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے دو بٹ کیا ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر فرمایا بھی ولا تفرقوا، ان میں فرق مت کرنا یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پہ ملو. حوض کوثر پہ ملو وہاں تک ان کو فرق مت کرنا. اور انی تارکم فیکم الثقلین، دو چیزیں نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک دم ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، دو وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب دیکھا ہوگا نا کہ پہلے وہ جو رسی پہ چلتے تھے تو ایک ایسا بیلنس والا وزن لے کے چلتے تھے دونوں برابر. اگر وہ بیلنس ایک طرف بھی زیادہ اور کم ہو تو عزیزان گرامی گر جاتا تھا انسان رسی پہ. تو خود رسول اللہ جو ہمیں بیلنس دے کے گئے ہیں کہ ان میں بیلنس رکھنا، کیونکہ اہل قرآن اور میری اطرت یہ یکساں ہیں. قرآن میرے سینے میں پلا ہے، اہل بیت میرے سینے پہ پلے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب نئی باتیں کہ صاحب اہل بیت کے پاس کہاں سے بغیر پڑھے علم آ گیا. خود رسول اللہ کے لیے کہ کہاں سے پڑھے بغیر پڑھے علم آ گیا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس علم تکوینی کے معنی ہی یہی ہیں. آپ دو انڈے لیں، ایک بطخ کا ایک مرغی کا، ان دونوں میں سے ابھی بچے نکلے ہیں، ان کو پانی کے کنارے چھوڑ دیجئے. بطخ کا بچہ دوڑ کے پانی میں چلا جاتا ہے، مرغی کا بچہ پانی سے دور بھاگتا ہے. وہ یہ بچے ہیں، دونوں ایک سے ہی دیکھتے ہیں، ابھی تو پتہ بھی نہیں چلتا چھوٹے جب ہوتے ہیں. وہ سمجھ لے کہ یہ میرا کزن جا رہا ہے میں بھی چلا جاؤں اپنے کزن کے پیچھے پیچھے. لیکن نہیں، اس کو یہ معلوم ہے کہ میں پانی میں نہیں ڈوبوں گا، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ میں پانی میں ڈوب جاؤں. نہ کوئی ٹیوشن پڑھا، نہ ماں نے ہدایت دی، نہ گھر کے بڑوں کا خوف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی ہلاکت سے بچنے کا علم ان حیوانوں کو بھی ہے. تو پروردگار عالم جب کسی کے حوالے نہیں کرتا ہے تو وہ علم خود دیتا ہے، وہ علم خود دے کر بھیجتا ہے، وہ علم خود دے کر بھیجتا ہے. تو پروردگار عالم، یہ تو نیچرل بات ہے کہ جب ان پرندوں کو اس نے ہلاکت سے بچنے کا علم دیا ہے تو کچھ ایسے بھی تو ہوں گے کہ جن کو خود بھی بچنا آتا ہے اور دوسروں کو بچانا بھی آتا ہے. بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ صاحب اب تو یہ نعوذ باللہ مٹی ہیں اور آپ بے جان چیزوں سے کیسے مانگ سکتے ہو، بے جان چیزیں آپ کی کیسے ہدایت کر سکتی ہیں. لاجک کا ایک قانون ہے، لاجک کا قانون ہے، اس میں کہا جاتا ہے عقود یعنی گرہ باندھنا. کہتے ہیں نا سال گرہ. تو سال گرہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے ایک دھاگے میں بزرگ گرہ باندھتے چلے جاتے تھے، ہر سال کی ایک گرہ، اور پھر اس کو گن کے بتاتے تھے آج آپ 25 سال کے ہو گئے. تو وہ بے جان گرہ کیسے بتائے گی میں 25 کا ہو گیا ہوں؟ لیکن انڈیکیٹ تو کر رہی ہے نا مجھے. پہلے کہا جاتا تھا بھئی اس کی گانٹھ باندھ لو، چوٹی میں گانٹھ باندھ لینا یا اپنے پلو میں گانٹھ باندھ لو. تو وہ گانٹھ بولتی نہیں ہے، لیکن
فرض اگر کیا جائے تو کہتے بھائی میں نے یہ گانٹھ اس لیے باندھی تھی، وہ فوراً ہاتھ میں آ کے بتا دیتی بھائی یہ کام یاد آ گیا، تو اس کو کہتے ہیں عقود، عقد یعنی گرہ باندھ۔ دوسرا ہوتا ہے خطوط۔ ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ سے لینے گئے، باتیں کرتے جا رہے ہیں، کبھی ادھر موڑ رہے ہیں کبھی ادھر موڑ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ روڈ آپ نے بنایا کیا؟ یہ آپ کو بڑا یاد ہے راستہ؟ کہنے لگے نہیں مولانا صاحب، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب دھیرے کر لیا کہ اسکول آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے مولانا صاحب یہ جو سائن بورڈ دیکھ رہے ہیں نا آپ، میں نے کہا اس پہ تو کچھ بھی نہیں لکھا ہے، ایک تیر بنا ہوا ہے ایرو، وہ کبھی ادھر مڑ جاتا ہے کبھی ادھر مڑ جاتا ہے، کبھی بل کھاتا ہے، آگے بورڈ آتا ہے اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، 2 بچے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو کہتی اسکول آ گیا، سمجھ نا، ایک بیڈ بنا ہوتا کہتا ہاسپٹل آ گیا، سمجھ نا، کانٹے چمچ بنے ہوتے کہتا ریسٹورنٹ آ گیا۔ اب وہ کیا آپ سے بول رہے ہیں بورڈ؟ کہتے ہیں مولانا یہ فرضیات ہے، یہ بورڈ بتا رہے ہیں، یہ ایرو بتا رہا ہے کہ راستہ ادھر مڑے گا، تو یہ تو طے نا کہ سٹی نے کسی جاہل کے ہاتھ میں یہ بورڈ نہیں دیے ہوں گے، یا کسی دیوانے کو نہیں دیے ہوں گے کہ یہ سائن بورڈ تمہارا دل چاہے جہاں لگا دو، ورنہ وہ سمندر کے آگے لگا دیتا گو ہیڈ، سیدھے چلے جاؤ۔ تو یہ طے ہے کہ علم کی بنیاد پر جب کوئی چیز کار فرما ہوتی ہے تو وہ ہدایت کرتی ہے، چاہے وہ بے جان ہو۔ تو اب عزیزان گرامی، سی ٹی اور میپ بنانے والے اور ان سب پر ہمارا بھروسہ اور یقین ہے، لیکن اللہ کے علم پر ہمارا بھروسہ نہیں کہ وہ خدا جو ہمارے لیے کسی کو ہدایت کا چراغ بنا کر بھیج رہا ہے، مصباح الہدیٰ کہہ دیا، رسول اللہ کو سراج منیرہ کہہ دیا، تو کیا پروردگار عالم نے ہدایت کو پلاننگ نہیں کیا ہوگا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہیں چلنا سکھا دیا ہے، اب یہ تم پہ ڈیپینڈ کر دیتا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا۔ شاکر کہتے ہیں ڈسکلوز راستے کو، شکر کہتے ہیں ڈسکلوز کرنے کو، کیونکہ مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو ڈسکلوز کرتا ہے کہ یہ اللہ نے دی ہے، ھذا من فضل ربی۔ اور کفر کہتے ہیں ہائیڈ کرنے کو، چھپانے کو کفر کہتے ہیں۔ تو کافر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، کبھی نہیں بتاتا کہ مجھے خدا نے دیا، ھذا من فضل ربی نہیں کہتا ہے، اسی لیے اس کو کافر۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں نے دونوں راستے تمہیں چلنا سکھا دیا ہے، ایک راستہ میرے معصومین کے نور سے روشن راستہ ہے، اور ایک راستہ ایسا ہے کہ جو شیطان کو بھی نہیں معلوم کہاں لے جا رہا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ سمجھیں، یہ ہوتا ہے خطوط۔ ایک ہوتا ہے نصوب۔ آپ بڑی زحمتوں کے ساتھ ہمالیہ پر چڑھے، آپ کہیں گے کہ اتنی سختی میرے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، میرے علاوہ کوئی آیا نہیں ہوگا۔ اب آپ جو اوپر پہنچے تو کہا ارے فلاں ملک بھی آیا ہے، فلاں ملک بھی آیا ہے، فلاں ملک، تو کیا وہاں آپ کو کوئی بتانے والا تھا یا کوئی نام لکھا ہوا تھا؟ کہا نہیں مولوی صاحب، ان ملکوں کے فلیگس لگے ہوئے تھے، میرے سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے تیز ہوا چلی ہو اور یہاں سے اڑ کے وہ وہاں چلے گئے ہوں۔ کہا یہ بھی ممکن ہے ہوا چلے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہوا ان کو سب کو ایک جگہ لے جائے اور لے جا کے بانس میں لگا دے، لکڑی میں لگا دے اور وہ لکڑی گڑ جائے۔ جب تک آپ اس کو نصب نہیں کریں گے، انسٹال نہیں کریں گے، تب تک وہ نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، وہ فلیگ بے جان ہے لیکن اپنے ملک کی پہچان کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری جو پرچم ہے جس کے لیے ہماری کہہ جائے بت پرستی ہے، ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ جنگ محرم میں ہوئی ہے، اور جنگ محرم جو ہے حرام مہینہ ہے، اس میں جنگ نہیں کر سکتے آپ۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی کو یہ عنوان دیا ہی نہیں کہ جاؤ جنگ کرنے جاؤ۔ آپ نے ایک پرچم، ہر پرچم، علم، چھوٹا علم سب کے ہاتھ میں دیا، جو امن و امان کا پرچم تھا۔ امن و امان کا پرچم تھا کہ میں تمہیں امر بالمعروف کرنے آیا ہوں اپنے امام سے کی جانب سے، کہ اللہ کے نمائندے کی جانب سے، تاکہ تم اس کو چھوڑ دو، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ وہ جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے۔ جناب زینب، نہ جانے کتنے لوگ تھے جو راستے میں ملے تھے، کتنے لوگ تھے جو وہیں سے شریک ہوئے تھے۔ اب جناب زینب ان سب کی یاد کو کیسے تازہ رکھے، جو تبرکات میں ان سب کے علم کو لے کر علی کی بیٹی جو ہے مدینہ واپس آئی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ حر کا علم ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا علم ہے، یہ شوذب کا علم ہے، یہ تمام شہداء کی یادگار، اسی کو ہم سجاتے ہیں، ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ ہیں کہ جب حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا تو انہوں نے دیا۔
آپ اندازہ لگائیے، اگر کسی ملک میں اگر کسی کو بچانے میں، اس ملک کو بچانے کے لیے اگر کوئی اپنی جان دے دے اور جان کی بازی لگا دے اور ان کو کوئی بتایا جائے، تو جب تک وہ ملک زندہ ہے، باقی ہے، اس وقت تک ان کا احسان مانتا رہے گا، اور ان کا حق بھی ہے کہ انہوں نے جان پر کھیل کر عزیزان گرامی اس ملک کے، اس سلطنت اسلام کو بچانے والی ذوات جو ہے، ورنہ یزید نے اس طرح کے ماحول کو بنا دیا تھا کہ یہ دین آپ کے ہاتھ لگنے والا نہیں تھا، ایسی خراب کاریاں یزید کر دینا چاہتا تھا کہ پھر اس کے بعد الامان الحفیظ۔ آپ ذرا سا ہٹ کے دیکھ لیں، ذرا سا کسی کو امیر، دیکھا ہوگا آج کل امیر بنانے کا سلسلہ چل رہا ہے، ذرا سا کسی کو امیر بنا لیں، وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا، کہاں سے کہاں آپ کو لے جائے گا۔ یہ کوئی 73 فرقے یوں ہی تھوڑی بن جائیں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں ان سے بھٹکے ہوئے۔ آل محمد، اور یہ واقعاً جتنے آپ ایگزامپلس دیکھتے جائیں گے، اگر آپ کیل و ماپ کا کوئی پیمانہ بنانا چاہیں، آپ کہیں کہ میں میٹر بنانا چاہتا ہوں، فیکٹری کھولنا چاہتا ہوں، لیکن میری کمپنی میں بننے والا میٹر 125 سینٹی میٹر کا ہوگا، تو کیا آپ کو الاؤ کرے گا کوئی؟ کیونکہ پوری دنیا نے بیٹھ کر یہ طے کیا ہے کہ میٹر ہر جگہ 100 سینٹی میٹر کا ہوگا، اور اس کی اصل ناپ کو نیچرل ٹیمپریچر اینڈ پریشر پہ سوئٹزرلینڈ میں رکھا ہوا ہے، ایسی جگہ کہ جہاں اس کو جو ہے ٹیمپریچر بھی اس کو چھوٹا بڑا نہ کر دے۔ ایک ایسی دھات استعمال کی گئی ہے کہ فٹ اور میٹر کو، اسی طرح سے لیٹر کو، آپ کہیں کہ صاحب میں تو 1.5 کلو کا 1 لیٹر بناؤں گا، تو نہیں بنا سکتے۔ تو جب آپ بنائیں گے تو آپ کو کمپیئر کرنا پڑے گا اس ماڈل سے کہ جو رکھا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں جتنے چاہے دین بن جائیں، اللہ نے ایک پیمانہ بنا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو اسلام پسندیدہ ہے وہ آل محمد کے ذریعے سے پن پائے۔ جس کو بھی اپنے اسلام کو کمپیئر کرنا ہے، اگر ان کی مطابقت ان کے اعتبار سے ہوگی تو وہ دین ہے، اور اگر ان کے حساب سے ہے تو وہ سب کچھ ہے، دین نہیں ہے، کچھ بھی ہے، دین نہیں ہے۔ تو ہم اس لیے ان کے پیچھے ہیں، تاکہ ہم، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی باتوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ان کے پیچھے چھپ جائیں، نہیں، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جو ہدایت کے چراغ اور مینارے ہیں، ان کی وجہ سے ہی، ان کے ذریعے ہی، اور آج بھی ہمارے اور آپ کے امام مہدی دین آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ایک صلوات اور پڑھنا۔ ایک واقعہ ہے افغانستان کی جنگ کے ماحول کا، جب وہاں بہت ہی جنگ مچی ہوئی تھی، مار کاٹ مچی ہوئی تھی، تو ایک علاقے میں بہت سے مومنین کے گھر اجاڑ دیے گئے۔ ایک بیچارہ، اس کے خاندان میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا، وہ اکیلا بچا، اور وہ سرزمین ایران پہنچا۔ سرحد پر آ کر، اب کوئی کسی کے انویٹیشن پہ تو آیا نہیں تھا، وہ تو بیچارہ ریفیوجیز میں آیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس کو پکارا جس کو پکارنے کے لیے نبی نے کہا ہے، اپنے زمانے کے امام کو پکارا، کہا کہ مولا، میں یہاں پر بے سر و سامان آیا ہوں، لیکن عزت سے جینا چاہتا ہوں، چاہے مجھے مزدوری کرنی پڑے۔ آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے روزگار دیجئے، میں جو کچھ کماؤں گا آدھا آپ کا، آدھا میرا۔ اور یہ طے کر کے اس نے قم کی سرزمین پر جوتیاں ٹھیک کرنے کی ایک دکان کھول لی۔ وہ جوتیاں ٹھیک کیا کرتا تھا، اور جو کچھ سارا دن میں کماتا تھا اس کو لے کر، اب آج کل وہ شبستان امام خمینی میں، حرم معصومہ زہرا میں مل گئی ہے وہ مسجد محمدی کے نام سے، ہم نے بہت دیکھا، اس میں درس بھی پڑھا۔ اس مسجد کا ایک خاصہ تھا کہ وہ بازاریوں کی مسجد کہلاتی تھی، کہ اس بازار میں جتنے لوگ دکانے والے ہیں وہ سب اس کو رن کرتے تھے، اور وہ چونکہ حرم میں لوگ بہت باہر سے آتے ہیں، لہٰذا وہ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور اکثر ان مسجدوں میں، ان بازاریوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے ایصال ثواب کی مجلس وہاں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ صاحب کیا کرتے تھے، شام ہوتے ہی اپنے مال میں سے آدھا مال لے کر وہاں کے پیش نماز کو دیتے، اور کہتے میرے امام کے خزانے میں ڈال دینا، میرے امام کے خزانے میں ڈال دینا۔
وہ پیش نماز پریشان تھے کہ اس کی کپڑوں سے، اس کی حالت سے نہیں لگتا کہ یہ بہت پیسے والا ہے، اس پہ روز خمس تو واجب ہو نہیں سکتا، زکوٰۃ امام کو یہ دے گا نہیں، صدقہ امام کو یہ دے گا نہیں، آخر یہ کون سے خزانے میں میں ڈالوں؟ اس نے ایک دن کہا کہ بھائی میں آپ سے یہ پیسے نہیں لوں گا جب تک یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ ہیں کیسے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہ پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا میں مسئولیت، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو رکھوں کہاں، اس پیسے کو کیا مصرف کروں، آپ مجھے بتائیے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اتنا نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، لیکن میں نے اپنے امام سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ مجھے روزگار دو گے تو آدھا میرا آدھا آپ کا، میں اس کو روز ادا کرتا ہوں، اور سورج ڈوبنے سے پہلے میں امام کے حق کو پہنچا دیتا ہوں، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس مسجد میں آیت اللہ مصباح، جن کی اکثر کتابیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہیں، جب وہ تشریف لائے کسی کے ایصال ثواب کی مجلس کے لیے، تو پیش نماز نے کہا کہ حضور ایسے ایسے ایک شخص ہے کہ جو ہر روز مجھے یہ پیسے دے کے جاتا اور کہتا ہے امام کے خزانے میں ڈال دو، تو میں اس کو کون سے مصرف میں ڈالوں، کس اس میں جو ہے مد میں اس کو جمع کروں؟ تو انہوں نے جب یہ سنا کہ وہ روز دیتا ہے اور امام سے وعدے کو پورا کرتا ہے، تو آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ کیا مجھے بتاؤ کہ وہ شخص کہاں ہے؟ کہا میں یہ تو نہیں جانتا وہ کہاں رہتا ہے، لیکن ہاں یہ تھوڑا آگے جائیں گے تو کراس دا اسٹریٹ وہ جوتیاں ٹھیک کرتا ہے، میں نے اکثر اس کو وہاں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عالم پا برہنہ اس کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ ابھی وہ اسٹریٹ کے اس طرف ہیں اور وہ اسٹریٹ کے اس طرف ہے، ان کے پیر جم جاتے ہیں، آگے قدم نہیں بڑھتے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امام مہدی دی آخر الزماں عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اس کے پاس کھڑے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنی جوتیاں گاٹتا ہے اور مناسب جواب کے لیے سر اٹھاتا ہے، اس کو نہیں پتا کون ہے، جواب دیتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا اور وہ نورانی چہرہ ایک دم غائب ہو گیا، تو میرے پیر اکھڑے اور میں اس کی طرف گیا، جا کے پوچھا بھائی تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا یہ تو نہیں معلوم کون ہے، لیکن ہر روز میری خیریت پوچھنے آتا ہے، ہر روز میری خیریت کے لیے آتا ہے، اور ان کی ایک مسکراہٹ سے میری سارے دن کی تھکان ختم ہو جاتی۔ تو عزیزان گرامی، نہ جانے آپ کا کب، کس صف میں، کس جگہ، کس مقام پر آپ کے زمانے کا امام، بالخصوص مجلسوں میں تو یہ عام سی بات ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ بلکہ علماء کہتے تھے کہ جس مجلس میں آپ کا گریہ رو کے نہیں رکے، سمجھ لینا یوسف زہرا موجود ہے، چونکہ اصل پرسادار موجود۔ اور امام کے سلسلے میں چونکہ آخری مجلس ہے میری آج، یہ کہ اگر مجھے اجازت دے 5-10 منٹ اگر اوپر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ شیخ ابراہیم کر کے ایک عالم دین نجف میں ہوا کرتے تھے، امام زمانی، ہمیشہ دعائے ندبہ پڑھتے، امام کو پکارتے، بیمار ہو گئے، ان کو نہیں لگا کہ اب میں صحیح ہو پاؤں گا، رونے لگے کہ مولا پوری زندگی ہو گئی پکارتے پکارتے، کیا ہمارے نصیب میں آپ کی ایک دیدار بھی نہیں ہے؟ کہ آپ کی زیارت سے ہم ایسے ہی محروم رہیں گے؟ اگر ہم سے پوچھا گیا کہ تم اپنے زمانے کے امام سے مل کے آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ لگتا ہے کہ اب میرا چراغ حیات بجھنے والا ہے اور میں آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا۔ ابھی بس ان کی امید نا امیدی میں بدلنے ہی والی تھی کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی۔ شیخ ابراہیم نے کہا کہ دروازہ کھلا ہے، چلے آؤ۔ آنے والا ایک نورانی چہرہ تھا، کہا کہ میں تمہارے امام کا غلام ہوں، مجھے امام نے بھیجا ہے اور وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو شیخ ابراہیم بستر بیماری سے ایک دم بیٹھ گئے۔ یہ جو کہتے ہیں نا علی کو دیکھ کے تم قبر میں کیسے بیٹھ جاؤ گے؟ گر طبیبان بیائی بے سر بالینم بے دو عالم نہ دہم لذت بیماری را۔ مولا اگر میری بیماری کے سبب آپ مجھ سے ملنے آ جائیں طبیب بن کر، تو میں اس بیماری کو 2 عالم کی قیمت پہ بھی نہیں بیچوں گا۔ بے دو عالم نہ دہم لذت بیماری را۔ تو شیخ ابراہیم بیٹھ گئے، کہا میرے مولا نے مجھے کہاں بلایا؟ کہا کہ نجف سے باہر ایک چھوٹا دیہات ہے، وہاں پر آ جانا، وہاں تمہیں امام نے بلایا۔ وہاں کس جگہ؟ کہا کہ وہاں جا کر تم سرائے پہ قیام کرنا،
اس کے بعد اگلی اطلاع دیتے ہی میں تمہاری خدمت میں آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں سرائے میں جا کر ٹھہرا، انتظار کرتا رہا، پھر دیکھا کہ امام کا وہی غلام حاضر ہوا کہ چلو تمہیں امام نے بلایا ہے۔ کہا میرا مولا کہاں ہے؟ کہا وہ لوہے کے بازار میں ہے، جہاں لوہا بک رہا تھا، کہا لوہے کے بازار میں ہیں اور حجت انصار نام کے لوہار کی دکان پر ہیں۔ اب یہ حجت انصار کون ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی جس کے پاس ایک تالا تھا جس کی چابی کھو گئی تھی۔ یہ قرض دار تھی 5 درہم کی، یہ چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے اپنا قرضہ اتار دے، لہٰذا اس تالے کو وہ بیچنے کے لیے لوہے کے بازار میں آئی اور آ کے کہا کہ بھائیو مجھے 5 درہم میں یہ تالا بیچنا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم اس کے 3 سے زیادہ نہیں دیں گے۔ کہنے لگے مجھے 3 بھی نہیں چاہیے، 6 بھی نہیں چاہیے، مجھے 5 چاہیے تاکہ میرا قرضہ ادا ہو جائے مرنے سے پہلے۔ بہت دکانوں پر گئی، کوئی 4، کوئی 3، کوئی کسی نے 5 نہیں کہا۔ اب یہ پوچھتی پوچھتی اس مقام پر پہنچ گئی جہاں میرا امام بیٹھا ہو، حجت انصار کی دکان پر پہنچ گئی اور اس دکان والے سے معاملہ کرنے لگی کہ بھائی میں یہ تالا بیچنا چاہتی ہوں 5 درہم میں۔ حجت انصار نے کہا کہ بی بی اس کی قیمت تو 10 درہم ہے، میں 5 میں کیسے خرید لوں؟ کہا کہ بھائی میرے پاس اس کی چابی نہیں ہے۔ کہا بی بی 1 درہم کی چابی بنا دیتا ہوں میں تمہیں، اس کی قیمت 10 درہم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے کو نہ 6 چاہیے نہ 4 چاہیے، مجھے 5 چاہیے تاکہ میں اپنا قرضہ اتار دوں۔ کہتے ہیں شیخ ابراہیم اس معاملے میں پہنچ گئے، امام نے انگلیاں رکھ دی کہ شیخ ابراہیم خاموش ہو کر دیکھتے رہو۔ حجت انصار نے کہا کہ میں اس کو 8 سے کم میں نہیں خرید سکتا، چونکہ اس میں 1 درہم کی میں چابی بناؤں گا اور 1 درہم کے فائدے سے اس کو بیچ دوں گا، 10 میں بکے گا۔ اس نے کہا بھائی مجھے 5 چاہیے۔ حجت انصار نے کہا بی بی میں 8 سے کم کسی قیمت پہ نہیں خریدوں۔ دوسرے مغازوں پر، دوسری دکانوں پر حجت تھی کہ 5 مل جائے، کوئی 5 دینے کو تیار نہیں، اور حجت انصار 8 سے کم لینے کو تیار نہیں کہ میں 8 سے کم پہ یہ تم سے یہ معاملہ۔ وہ بڑھیا اپنا تالا دے کر چلی گئی۔ کہا کہ شیخ ابراہیم کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا پوری زندگی گزار دی آپ کی زیارت کے لیے۔ کہا شیخ ابراہیم اپنے عمل کو حجت انصار جیسا بنا لو، پھر ڈھونڈنا نہیں، ہم خود آ جائیں گے، ہم خود ڈھونڈتے چلے آئیں گے تم اپنے آواز کو۔ تو عزیزان گرامی ہم اس امام کے سپرد کیے گئے ہیں کہ جس کے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا پیسے والا بن جاؤں، بہت بڑا نہیں، جو کچھ میرے پاس ہے میں اپنے ان اسباب کے ساتھ امام کی خدمت کے لیے آمادہ رہوں، جتنے میرے گھر والے ہیں ان کو میں آمادگی کراؤں کہ مولا میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، قو اہلی نارا، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو اس میں اپنے گھر والوں کو اس طرح سے آپ ان کو تیار کریں، ایسا نہیں کہ مولا خالی میں ہوں بقیہ نہیں، مولا ہم سب آپ کے ہیں۔ عزیزان گرامی ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا اس عزاداری کے جو سب سے بڑے عزادار ہیں وہ اس زمانے کا امام ہے، اور اس کے لیے تو بڑا سخت ہے۔ آج محرم کی 12 تاریخ ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے یہ ایام گزر گئے۔ آج کا دن آل نبی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ عاشور اپنی جگہ، عاشور اپنی جگہ، لیکن اہل بیت عصمت و طہارت کے لیے آج کا جو دن تھا وہ بڑا سخت دن تھا۔ ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ، اور کوفے کے بعد جو یہ کاروان چلا ہے اس کے حالات اور مصائب اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا۔ آج کے دن آل محمد کو وارد کوفہ کیا گیا ہے، دربار میں لایا گیا، یہ تمام کی تمام باتیں تاریخ لکھتی ہے کہ جب حکومت اسلامی نے ایران پر حملہ کیا اور وہاں کی حکومت پر حملہ کرنے کے بعد وہاں کے دربار کی خواتین کو اسیر بنا لیا اور ان کو لے کر مدینے کے بازاروں میں لونڈی اور کنیزوں کی طرح بیچنے لگے۔ قمبر امام علی کے پاس پہنچے، آ کر کہا کہ مولا کچھ خواتین کو ایران سے فتح ایران کے بعد لایا گیا ہے اور ان کو کنیزی میں بیچا جا رہا ہے، مولا
ان کے لب و لہجے سے، ان کے طرز ادب سے لگ نہیں رہا کہ وہ عام اور کنیزیں ہیں، وہ کسی اچھے گھر کی خواتین ہیں۔ مولا کائنات نے اپنے باغ سے اس کام کو چھوڑا اور اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر ان کو بیچا جا رہا تھا۔ آ کر کہا کہ خلیفہ، کیا تجھے نہیں معلوم کہ آزاد گھرانے کی خواتین کنیزی میں نہیں بیچی جاتی؟ کہا علی آپ کو اختیار ہے، آپ جیسا چاہے کریں۔ امام نے فرمایا کہ ان کو 3 راستے دیے جائیں، یا تو یہ کلمہ پڑھ لیں اور ہمارے ساتھ جیسے عام لوگ رہ رہے ہیں ویسے رہیں، یا یہ کہ ان کو ان کے وطن پلٹا دیا جائے، یہ جہاں کی رہنے والی عزت کے ساتھ ان کو واپس کر دیا جائے، اور یا ان کو یہ اتنا اختیار دیا جائے کہ یہ کلمہ پڑھ کے اس میں سے، اس مجمع سے جس سے چاہے یہ شادی کریں۔ تو بقیہ تو کنیزیں تھیں، لیکن ایک بادشاہ زادی تھی اور ایک وزیر زادی تھی۔ بادشاہ زادی نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے مولا نے امام حسین علیہ السلام کے عقد کے لیے وعدہ کر لیا۔ دوسری جو وزیر زادی تھی، اس کے لیے اس نے مالک اشتر کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے دربار میں تمہیں کتنی کنیزیں خدمت میں دی جاتی تھی؟ اسٹیٹس کا بتا رہا ہے اسلام۔ بادشاہ زادی کے لیے کہا گیا کہ ایک وقت میں 50 کنیزیں ان کے خدمت کرتی تھی اور وزیر زادی کی 20 کنیزیں خدمت کرتی تھی۔ امام علی نے ان کنیزوں میں سے 50 کنیزیں بادشاہ زادی کو دلوائی اور 20 کنیزیں وزیر زادی کو دلوائی، اور بقیہ کنیزوں کو امام نے خود خرید لیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے اس بی بی کا عقد ہو گیا، جس کو بی بی شہربانو کہتے ہیں۔ جب عقد ہو گیا تو مولا کائنات نے صبح پوچھا کہ یہ میرا بیٹا کیسا ہے، تو لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور کہا کہ میں حق ادا کیے بغیر یہ بات نہیں کہہ سکتی یہ کیسے ہے، لہٰذا اپنی 50 کنیزوں میں سے 20 کنیزوں کو خدا کی راہ میں آزاد کر دیا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو 20 کنیزوں کو اور آزاد کر دیا، لیکن 10 کی کنیزیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے کہا کہ بی بی ہم آپ کا دربار چھوڑنا نہیں چاہتے، ہمیں کنیزی سے آزاد نہ کرنا۔ ان کنیزوں کو امام حسین علیہ السلام بڑی مہمان نوازی کے ساتھ رکھتے تھے، بڑا ان کا خیال رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک کنیز تھی جس کے ہاتھ سے ہمیشہ پانی پیتے تھے۔ بی بی سمجھی کہ مولا کو یہ کنیز زیادہ پسند ہے، لہٰذا مولا سے کہا کہ مولا میں اس کو لباس فاخرہ پہنا دیتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے، آپ اس کو زوجیت میں لے لیجئے۔ امام نے فرمایا کہ میں اس لیے اس کو نہیں چاہتا، کسی اور کی امانت ہے، یہ کسی کی امانت ہے۔ اس کنیز نے جب سنا کہ میں اس گھر سے بھیج دی جاؤں گی تو رونے لگی۔ اس گھر کے غلام اور کنیز کبھی آزاد ہونا نہیں چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کوفے اور شام کے بیچ میں ایک علاقہ تھا جس کا قلعے دار جو تھا بڑا مومن تھا لیکن عیسائی تھا۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کی جانب سے حضرت عیسیٰ نکاح پڑھا رہے ہیں اور لڑکی کی جانب سے رسول خدا نکاح پڑھا رہے ہیں۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے کہاں نصیب کہ میرا نکاح جو ہے 2 نبی پڑھائیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابھی فرزند رسول مدینے میں موجود ہیں، آپ جائیے مدینے میں اور وہاں جا کر فرزند رسول سے معلوم کر لیجئے۔ یہ امام حسین مولا کائنات کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد چونکہ امام حسین کی زوجیت میں تھی اور یہ کنیزی میں تھی، لہٰذا امام نے فرمایا کہ حسین اس کو آزاد کرو، چونکہ یہ عبداللہ بن قیس کی نشانی ہے، یہ امانت ہے۔ اور وہ امام علی کے ہاتھوں پر ایمان لے کر آیا، امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا۔ یہ بی بی جس کا نام شیری تھا، یہ رونے لگی کہ فرزند رسول کیا میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی؟ اہل بیت کے گھر کو میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی؟ میں تو پوری زندگی اس دروازے پر گزارنا چاہتی ہوں، مجھے آزادی نہیں چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ شیری یہ بڑا بامعرفت انسان ہے، ارے کچھ لوگ ایسے بھی تو ہونے چاہیے جو ہمارے گھرانے کے حالات کو جانتے ہو، تم ہماری سفیر رہو گی اس علاقے میں، تمہاری وجہ سے
وہ علاقہ آل محمد کی محبت سے مملو ہو جائے گا، لہٰذا تم میری سفیر ہو۔ شیری کہتی ہے کہ مولا پھر آپ سے کب ملاقات ہوگی؟ کہا کہ شیری میں ایک دن تیرے ضرور آؤں گا۔ کہا مولا تمام گھرانے کے ساتھ آئیے گا۔ امام نے زبان دے دی کہ شیری میں میرے گھرانے کے ساتھ آؤں گا۔ وقت گزرتا چلا گیا، شیری انتظار کرتی رہی۔ اس نے اپنے غلام کو تیار کیا، عبداللہ بن قیس سے کہا کہ عبداللہ میں چاہتی ہوں کہ میرا آقا میرے یہاں ہے، وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا کریں گے، لہٰذا میں چاہتی ہوں ان کو باقاعدہ تیری قلعے کی طرف سے، تیری سلطنت کی طرف سے ان کو دعوت دی جائے۔ وہ شاہی گھرانہ ہے، وہ امامت کا گھرانہ ہے، اس گھر میں ایران کی شہزادیاں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بہت ہی تیز دماغ غلام کو بھیجا۔ یہ غلام جب پہنچا تو جناب محمد حنفیہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا میرے آقا مکہ مکرمہ چلے گئے ہیں، لہٰذا یہ غلام مکے میں آیا اور امام حسین سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے عبداللہ نے بھیجا ہے، شیری آپ کا انتظار کر رہی۔ اس وقت امام آمادہ تھے وہاں سے نکلنے کے لیے۔ امام کی آغوش میں 6 مہینے جناب علی اصغر بھی موجود تھے، آس پاس محمد قاسم، بڑا اس کو بتایا گیا تھا کہ تفصیل سے لکھ کے لانا کون آ رہا ہے تاکہ آمادگی کی جائے۔ اس نے آ کر بتایا کہ عبداللہ تیرا امام آ رہا ہے اور اپنے ساتھ ان کے ساتھ یہ افراد ہیں، اہل حرم کی بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ایک بچہ بھی حسین کی گود میں تھا۔ بس شیری نے اپنی تیاری شروع کر دی، یہ مسند علی اکبر کے لیے، یہ مسند محمد کے لیے، یہ قاسم یہاں ہوں گے۔ جاتی تھی اور جا کر اپنے قلعے کی عورتوں سے کہتی تھی جانتی ہو میرے گھر میں کون آ رہا ہے؟ ارے یہ وہ آ رہے ہیں جن کے سروں کو کبھی جو ہے سورج نے نہیں دیکھا، یہ اس گھرانے کی بیوی آ رہی ہیں۔ اپنے مردوں سے کہنا کہ باہر نہ نکلیں زیادہ، کوٹھوں پہ کوئی خبردار کوئی مرد نہ چڑھے۔ اتنی تیاریاں شیری کرتی رہی، وقت گزرتا چلا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ قافلہ جب کوفے سے باہر نکلا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا تو راستے میں ان کا کھانا اور پانی ختم ہو گیا۔ کھانا اور پانی ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں آگے جاتے ہیں تو ہلاک ہو جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو تاخیر ہو جائے گی، ہم کیا کریں؟ کسی نے کہا کہ تھوڑی دوری پر ایک قلعے دار ہے، عبداللہ بڑا نیک انسان ہے، وہ کسی کو بھوکا جانے نہیں دیتا، آؤ ہم وہیں چلتے ہیں۔ قافلے کا رخ اس کے قلعے کی طرف مڑ گیا۔ قلعے کا دروازہ شب میں بند ہو جاتا تھا۔ ابھی ادھر قلعے کے باہر یہ قافلہ پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین نے شیری کو سلام کیا، شیری تیرے میرا سلام ہو تجھ پر اور تیرے گھرانے پر، تیرا آقا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تیرا آقا چلا آیا۔ شیری خواب سے بیدار ہوئی، کہا عبداللہ میرے آقا کی آواز آئی ہے، امام آئے ہیں۔ شیری نے عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنے غلاموں سے اپنے سپاہیوں سے کہہ رکھا ہے لیکن میرا شہزادہ رات کے کیسے آ سکتا ہے؟ کہا کہ وہ گھرانہ رات میں ہی سفر کرتا ہے، اس گھر کی بیویاں دن میں سفر نہیں کرتی۔ عبداللہ میرا دل کرتا ہے کہ مجھے خود استقبال کے لیے جانا چاہیے۔ ادھر یہ قافلہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد کھانا اور پینا دریافت کیا۔ کہا کون ہو؟ کہا ہم سپاہ شام ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے ساتھ کچھ خارجی ہیں جن کو ہم اسیر کر کے لا رہے ہیں۔ کہا کہ ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے بچے بھی بھوکے اور پیاسے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ سپاہیوں نے کہا کہ ہم اپنے آقا سے اجازت لیتے ہیں ورنہ دن نکلنے پر یہ دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اب وہ سپاہی نگہبان قلعے بان چلا آ رہا ہے، ادھر شیری اپنے شوہر عبداللہ کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہی اس دروازے بان کو آتے دیکھا کیا بات ہے؟ کہا کہ کوئی قافلہ شام سے آیا ہے، شام جانا چاہ رہا ہے، کہتا ہم فوج شام سے ہمارا تعلق ہے، ان کے ساتھ کچھ خارجی ہیں، اس میں بیویاں ہیں، بچے ہیں، پریشان ہیں۔ شیری کہتی ہے کہ یہ خارجی کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے میرے آقا نے آنے کی خبر دی ہے۔ جیسے ہی شیری پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد جب دروازے پر آ کر دیکھتی ہے تو تمام کی تمام بیویاں اپنے بالوں سے اپنے منہ کو چھپائے ہوئے بیٹھی ہیں۔ اب جیسے ہی شیری آگے بڑھتی ہے فضہ کو پہچان جاتی ہے۔ اے فضہ کیا تو پھر کنیزی میں چلی گئی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک مرتبہ ان بیویوں پہ قیامت گزر گئی۔ ارے گھر کی کنیز آج مالکن بن کر پوچھ رہی ہے
ایک مرتبہ بھی بیویوں سے کلام کرنا ہی تھا۔ ایک مرتبہ سر حسین سے آواز آئی، اے شیری میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ایک مرتبہ شیری سر کی طرف متوجہ ہوئی، ارے یہ کیسا معجزہ ہے، نو کے نیزہ پر یہ سر تلاوت کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آئی، عزیزو سید سجاد، یہ وہی سید سجاد ہے جسے شیری نے آغوش میں پالا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے شیری کیا تو نے ہمیں نہیں پہچانا؟ میں حسین کا لخت جگر علی ابن الحسین ہوں، میرا بابا مارا گیا، اصحاب شہید کر دیے گئے، یہ میری ماں بہنوں کا قافلہ۔ ایک مرتبہ عبداللہ آگے بڑھے، اے سید سجاد ہمیں اجازت دیجئے کہ یہ قلعہ آپ کا ہے، آپ یہاں کے سردار ہیں اور ان سپاہیوں کا ہم قلعہ کما کر دیتے ہیں۔ لیکن سید سجاد نے آواز دی، اے عبداللہ ابھی تو شام جا کر شام کو فتح کرنا ہے، زینب کو دیار دشمن میں اپنے ماجائے کی عزا کا فرش بچھانا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا قضا ہی تسلیم الامر۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار اللہ تمام عزاداروں کی اس پرساداری کو قبول فرما۔ مادر حسین کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما۔ در حسین مزار حسین پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما۔ میرے معبود حج بیت اللہ مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف بارہا عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری نسل تیرے حوالے ان کی حفاظت فرما، ان کو نایاب گواہر سے، علم کے نایاب گواہر سے آراستہ فرما، ان کو جواہرات معرفت آل محمد سے آراستہ فرما۔ ہماری قوم کے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر رکھ، علماء اعلیٰ مراجع کرام رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی عزائے حسینی ہو رہی تمام عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما۔ جو مومنین اس راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں مادر حسین کو ان کا مونس و مددگار قرار دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کی کفالت کی ہم سب کی کو توفیق عنایت فرما، ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔